شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ محترم حاضرین، جیسے کہ عنوان کی وضاحت آپ کے سامنے موجود ہے کہ رشوت یہ اسلام کی نظر میں کیسا جرم ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی اخلاق یہ اصل میں اس عقیدے اور اس عبادت کو مضبوط کرتی ہے جسے انسان بڑی حفاظت سے اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس اچھے اخلاق نہ ہوں اور وہ برے اخلاق کا مالک ہو، اس کے ساتھ اس کا عقیدہ اور اس کی عبادت دونوں بھی درست ہو، تو اس آدمی کا مسئلہ ایسے ہے یا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک درخت ہے جو بڑا تن آور ہے مگر وہ پھل نہیں دیتا ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر رشوت کی جائے، رشوت کہتے کسے ہیں؟ رشوت کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی باطل کام کو کرنے کے لیے کسی کو پیسہ دے، یا باطل کام پر مدد کسی سے لے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنی خواہش کے اعتبار سے جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے جو کچھ وہ کرے اس کو رشوت کہا گیا۔ بعض علماء نے کہا کہ حق کو ختم کرنا، باطل کو حق دینا حقیقت میں رشوت کہلاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا، کہا کہ سماعون للکذب واکالون للسحت، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو حق اور باطل کے درمیان اپنے مال کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں۔ اور آیت کریمہ پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر ذکر کیا۔ کس بات کا ذکر کیا؟ کہ ایک آدمی اگر باطل طریقے سے کسی کا مال کھاتا ہے تو شریعت اسلامیہ اس کو حرام قرار دیتی ہے، اور ایسا کام کرنا کہ انسان کو اس کے باطل پر، اس کی غلط چیز پر باقی رکھا جائے اور انسان اس کا محاسبہ نہ کیا جائے۔ محترم حاضرین، یہ جو رشوت ہے حقیقت میں دور حاضر کی مصیبتوں میں سے ایک عظیم مصیبت ہے، اور آج ایسی مصیبتوں کو ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا معاملہ رشوت خوری کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رشوت کا ذکر کیا۔ آپ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ پڑھیں گے تو اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ جب ملک سبا کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط آیا، حدود لاتا ہے اور بتاتا ہے، اور باقاعدہ ادھر کی طرف سے رسول آ کر ملک سبا کو کہتا ہے کہ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایمان لے کر داخل ہو جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان ایک ایسا لشکر لے کر تمہارے پاس آئیں گے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت تم نہیں رکھتے ہو۔ اب ملک سبا اپنے جو حواری تھے، اس کے جو درباری تھے، ان سے مشورہ کرتی ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو درباری سب کہتے ہیں کہ جب بادشاہ لوگ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے اہل کو ذلیل کرتے ہیں اور وہاں کے معاملات کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت ملک سبا نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ حضرت سلیمان جنہوں نے ہمیں ایسا دھمکی بھرا خط بھیجا ہے ان کا مزاج کیسا ہے۔ لہذا اس نے کیا کیا، ایک سونے کی اینٹ بطور ہدیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، اور یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کس طرح کے انسان ہیں۔ لہذا وہ ہدیہ پہنچتا ہے، حضرت سلیمان اسے کھول کر دیکھتے ہیں، وہ ایک مکمل سونے کی اینٹ تھی۔ تو حضرت سلیمان اس وقت پیغام بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم دنیا کا مال دے کر ہمیں خریدنا چاہتی ہو؟ جاؤ۔ اس وقت حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ جاؤ اور اس ملک سبا کو بتانا کہ اب تمہارا حال اچھا نہیں ہونے والا، بلکہ ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس بات کو سننے کے بعد، کیونکہ حقیقت میں ملک سبا نے یہ حضرت سلیمان کو رشوت دی تھی کہ آپ ہم پر حملہ نہ کریں، آپ چاہے تو ہم سب پیسہ لے لیں لیکن ہم پر حملہ نہ کریں اور نہ ہمارے مقابلے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں،
محترم حاضرین، جب ملکہ سبا خود حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے تو حضرت سلیمان نے اس اینٹ کا مقام دکھایا۔ ایک سونے کی اینٹ اس نے بھیجی تھی، جیسے کہ تفسیروں کے اندر آیا ہے کہ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے محل میں داخل ہونا ہوتا تو دائیں اور بائیں جانب گھوڑے باندھے ہوتے۔ تو حضرت سلیمان نے کیا کیا، جہاں پر انہوں نے گھوڑوں کا استبل بنایا تھا، جو انٹرنس گیٹ میں تھا، سارے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے سونے کی اینٹیں لگوا دی، سارے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے سونے کی اینٹیں لگوا دی۔ لہذا جیسے ہی ملکہ سبا داخل ہوتی ہے، وہ اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھتی ہے کہ وہ گھوڑے جن پر انسان سوار ہوتا ہے وہ پیشاب و پیخانہ سونے کی اینٹوں پر کر رہے ہیں، اور حالات ایسے ہیں۔ تب وہ فوراً سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو مال اور دولت کے لے کر حق کو حق نہ کہیں اور باطل کی حمایت کریں۔ محترم حاضرین، آپ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعنت کی ایسے آدمی پر جو آدمی رشوت خوری کرتا ہے اور رشوت لے کر سامنے والے کا حق ادا نہیں کرتا، رشوت لے کر باطل کی مدد کرتا ہے، رشوت لے کر حق کو پامال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے اس آدمی پر جو رشوت لیتا ہے اور اس آدمی پر جو رشوت کو دیتا ہے۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں آپ نے کہا الراشی والمرتشی فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں، جہنم کے اندر ہوں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت خوری کا نقصان سارے معاشرے پر کیسا پڑتا ہے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے کہا کہ ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالسنہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس کسی قوم کے اندر سود بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالرعب، اور جس کسی قوم کے اندر رشوت کا لینا اور دینا عام ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو ان پر ایسے مسلط کرتا ہے یا ان کے دلوں میں دوسروں کا رعب ایسا ڈال دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ ڈر کی زندگی جئیں گے، پکڑے جانے کا ڈر ان کے دل میں رہے گا۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ انسان کو خیر کے مسئلے میں دوسرے انسان کی مدد کرنی چاہیے۔ بات اگر سفارش کی، شفاعت کی جائے تو آپ خیر کے مسئلے میں سفارش کیجئے یا شفاعت کیجئے، لیکن باطل کے مسئلے میں انسان سفارش کرے، شریعت اسلام اس بات کو درست قرار نہیں دیتی ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر آپ نے کہا کہ من شفع لأخیہ بشفاعت اہدی لہ ہدیۃ فقبلها فقد اتى بابا عظیم من ابواب الربا۔ دیکھیے رشوت کتنی خطرناک چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بھائی کی کسی مسئلے میں سفارش کرے اور سفارش کرنے کی وجہ سے اس بھائی کو فائدہ ہو گیا، پھر اس نے سامنے سے ہدیہ دیا، یعنی اس نے ایک خدمت کی، ادھر سے سامنے ہدیہ آیا، فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، تو اس آدمی نے سود کے ایک بڑے دروازے کا انجام دیا۔ محترم حاضرین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے دل میں پہلے ہی سے خواہش تھی، انسان کے دل میں پہلے ہی سے خواہش تھی کہ اگر میں تمہارا کام کروں گا تو لہذا مجھے بھی یہ ایسا موصول ہوگا۔ لہذا اگر کوئی آدمی کسی کی خدمت کر کے اس سے پیسہ لیتا ہے اور اس پیسے کا مقصد کیا ہے، حق کو حق نہ جاننا، باطل کو باطل نہ سمجھنا، یا جو انسان چاہے اس کی مرضی کے اعتبار سے کرنا یا باطل پر مدد لینا کیا جائے، حقیقت میں رشوت ہے، اور یہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑا دروازہ ہے۔ محترم حاضرین، حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ صحابہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام ابن اللطیبیہ تھا، ابن اللطیبیہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے صحابہ کو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا، تو آپ نے حضرت ابن اللطیبیہ رضی اللہ عنہ کو بھی بھیج دیا۔ لہذا حضرت ابن اللطیبیہ جب گئے اور لوگوں نے ان کو دیکھا کہ بڑی محنت سے اور بڑی جفا کشی سے کیا ہے یہ لوگوں سے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر رہے ہیں اور لا کر اللہ کے نبی کے پاس دے رہے ہیں، تو ایک آدمی نے ان کو ہدیہ دیا، ایک آدمی نے ان کو ہدیہ دیا، کہا کہ یہ لیجئے، یہ آپ کی محنت کی وجہ سے ہے۔ اب حضرت ابن اللطیبیہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ناراض ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہدیہ جو حضرت ابن اللطیبیہ کو دیا تھا اسے لیتے ہیں اور زکوٰۃ کے پیسے میں ڈال دیتے ہیں۔
پھر آپ سارے صحابہ کو اکٹھا کر دیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ما بال اقوام، کیا ایسا لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم ان کو کوئی کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ آپ کا زکوٰۃ کا مال ہے، یہ ہمیں ہدیہ دیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ افلا قعدت فی بیت ابی و امی، کہ ایسا کیوں نہیں کیے کرتے یہ لوگ کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جائیں، باہر نہ نکلیں، دیکھیں کہ لوگ ان کو لا کر ہدیہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد آپ نے کہا اللہم حل بلغ، اے میرے پروردگار کیا میں نے اس بات کو پہنچا دیا؟ اگر انسان کسی منصب پر ہے، انسان اگر کسی ذمہ داری پر ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی وجہ سے یا حق اور باطل میں انسان یا اپنی خواہش کے اعتبار سے سامنے والے سے کوئی کام کرانے کے لیے اگر اسے ہدیہ بھی دیتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنا کام نکلوانا ہے، تو یہ رشوت ہے، اور شریعت اسلامیہ اس رشوت کو سختی سے حرام قرار دیتی ہے۔ محترم حاضرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عمال کو، خاص کر وہ جو کاریگری کرتے ہیں اور وہ لوگ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا زمانہ ہو یا تابعین کا زمانہ ہو، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عموماً جو بھی گورنمنٹ سرونٹ ہوتے تھے انہیں سختی سے اس بات کی طرف کیا ہے نشاندہی کی جاتی تھی کہ عوام سے وہ کسی قسم کے ہدیے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ عوام جب کوئی ہدیہ دیتی ہے اگر دینے والا مخلص نہ ہو تو وہ آپ سے اپنی ذاتی فائدے اٹھانے کی کوشش کرے گا، اور جو آدمی ایسا کرے گا شریعت اسلامیہ نے اس کو رشوت قرار دیا۔ محترم حاضرین، اگر رشوت بڑھ جاتی ہے تو رشوت کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ رشوت یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، کتاب و سنت کی مخالفت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ دلانے والا کام ہے۔ جس معاشرے کے اندر رشوت بڑھ جائے وہ معاشرہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے، کمزوروں کے حق کو مارا جاتا ہے، اور غیر ذمہ داروں کو ذمہ داری دی جاتی ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ دور حاضر کے اندر جب ایک آدمی کو معلوم چل جائے کہ میرے پاس پیسہ اور دولت ہے، اور اگرچہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، تب بھی وہ آدمی دل میں تکبر رکھے گا کہ میرا پیسہ میری خدمت کرے گا، اگرچہ اس پوزیشن کا حقدار میں نہیں ہوں، وہ پوزیشن میرے پیسے کی وجہ سے مل جائے گی، لہذا یہ تکبر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس معاشرے کے اندر رشوت عام ہو جاتی ہے سب ڈر کی زندگی میں جینے لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ مال کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور ایک ترازو جو کسی سوسائٹی اور معاشرے کا ہوتا ہے کہ صحیح کو صحیح غلط کو غلط ٹھہرایا جائے، وہ میزان، وہ بیلنس سے بگڑ جاتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک حقدار کے حق کو مارا گیا، ناحق کو وہاں پر بٹھایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں نفرت عام ہو جائے گی، جھوٹی گواہیاں دی جائیں گی، اور حقیقت میں یہ معاشرے کو فساد اور بگاڑ کی طرف لے جانا والا۔ محترم حاضرین، علماء کرام نے رشوت کی 3 قسمیں بیان کی۔ رشوت کی 3 قسمیں، ایک قسم ایسا ہے کہ جس کے اندر لینا اور دینا دونوں حرام ہے، ٹھیک ہے، ایک قسم ایسا ہے کہ دینا حلال ہے لیکن لینا حرام ہے، اور ایک قسم ایسی ہے کہ لینا اور دینا دونوں کے دونوں حلال ہے۔ یہ رشوت کی 3 قسمیں بیان کی گئی۔ بات اگر پہلی قسم کی جائے جو کلی طور پر حرام ہے، جو کلی طور پر حرام ہے، جس کی اجازت شریعت اسلامیہ نہیں دیتا کہ انسان کسی باطل کام کو کرنے کے لیے رشوت دے، یا کسی کے حق کو مارنے کے لیے رشوت دے، یا اپنی خواہش کے اعتبار سے کسی سے کام کروانے کے لیے رشوت دے، تو یہ رشوت دینا اور لینا یہ دونوں طریقے سے حرام ہے، لہذا شریعت اسلامیہ اس کو ناجائز قرار دیتی ہے، اور اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے حقیقت میں وہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ کو انجام دیتا ہے۔ محترم حاضرین، مثال کے طور پر کسی آدمی کو پوسٹ چاہیے، گورنمنٹ کی پوسٹ مل رہی ہے، کسی آدمی کو عہدہ چاہیے، اب وہ کیا کرتا ہے کہ عہدہ مجھے ایسا نہیں ملے گا، لہذا جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو عہدہ دینے والے ہیں، انہیں رشوت فراہم کرتا ہے، انہیں رشوت فراہم کرتا ہے تاکہ وہ میرا حق مجھے دیں، یا بسا اوقات دوسرے کا حق مجھے چھین کر دیں۔ یقیناً اس شریعت اسلامیہ اس کو ناجائز قرار دیتی ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ ایک رشوت جو دینا جائز ہے لیکن لینا جائز نہیں، وہ رشوت ہے، مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کی گورنمنٹ جاب لگ گئی، ٹھیک ہے، بائی ڈیفالٹ اس کی گورنمنٹ جاب لگ گئی ہے، لیکن یہاں عمومی طور پر ہندوستان کا ماحول ایسا ہے کہ جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے یا گورنمنٹ آفیسر کے سامنے کچھ نہ کچھ نہیں رکھیں گے، وہ آپ کو آپ کا حق بھی نہیں دیں گے۔ کسی کے پینشن رک دی جاتی ہے، بسا اوقات کسی کو گورنمنٹ کی سہولتیں نہیں دی جاتی ہیں، صاف طور پر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہماری خدمت کیجئے، گورنمنٹ کی سہولتیں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو انسان کا اپنا حق ہے، ٹھیک ہے،
اگر میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے سامنے والے کو رشوت دیتا ہوں تو میں کسی باطل کام کو کرنے، کسی حق کو مٹانے کے لیے نہیں بلکہ اپنا حق لینے کے لیے رشوت دے رہا ہوں۔ تو لہذا علماء نے اس کو درست قرار دیا کہ انسان اپنا حق نہ چھوڑے، اگر اپنی حق کی خاطر اسے پیسہ دینا پڑے جبکہ وہ راضی نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن اس کا حق چلا جائے گا، اس کا حق مار دیا جائے گا، تب ایسی حالت میں انسان کیا ہے، رشوت دے سکتا ہے، لیکن وہ لینے والے کے لیے حرام ہے۔ اس کے علاوہ ایسی رشوت جو لینا اور دینا دونوں جائز ہے، وہ محبت کے انداز میں ہے۔ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے ہدیہ دے، اسے گفٹ کرے، لیکن اس گفٹ کا مقصد کسی حق کو ہٹانا، کسی باطل کو لانا یا اپنی مرضی کے اعتبار سے اس سے کوئی کام نہ کروانا ہو۔ بس محبت کے طور پر آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، اسے ہدیہ دیجئے، اللہ کی خاطر دیجئے۔ یہ دینا اور لینا دونوں درست ہے، حالانکہ بعض علماء نے اس کو رشوت کی ضمن میں شامل ضرور کیا ہے، مگر یہ حرام رشوت میں سے نہیں ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دینے کا محبت کو بڑھانا اور اسلامی اخوت کو آگے بڑھانا۔ اگر یہ مقصد ہے تو اس مقصد سے انسان کسی کو بھی ہدیہ دے سکتا ہے اور لے سکتا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس عمال آتے تو لوگ باقاعدہ وہ لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے، لوگوں سے سوال کیا کرتی، کیا تمہارے یہاں رشوت لی جاتی ہے؟ کیا تمہارے یہاں ایسا کوئی معاملہ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے حق کو مارا جائے؟ لہذا جب کبھی چاہے وہ مصر سے ہو یا اس کے علاوہ ملک شام سے ہو کوئی بڑا ڈیلیگیشن آتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خصوصی طور پر لوگوں سے سوال کیا کرتے، عام لوگوں سے، کیا تمہارے پاس ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے؟ تو حضرت عمر وہ سوال کر کے لوگوں کے اندر کیا ہے، اس بات کے حوالے سے تذکرہ کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، دیکھیے، ایک ہوتا ہے ہدیہ قبول کرنا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ہدیہ قبول کرنا، ایک ہوتا ہے رشوت لینا۔ آپ کو بنیادی چیز دونوں میں فرق سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ بنیادی فرق نہیں سمجھیں گے تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کیا ہدیہ ہے کیا رشوت ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان بس ایک بنیادی چیز کا فرق ہے۔ اگر انسان نہ سمجھے تو بس اوقات یہ چیز انسان کو کیا ہے، شک میں ڈال سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، آپ اس حدیث پر غور کیجیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود ہیں۔ آپ کے پاس باہر سے مال آیا، زکوٰۃ کا مال آیا اور صدقے کا مال آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دیکھ رہے ہیں اور ضرورت مند صحابہ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ضرورت مند صحابہ کو دے رہے ہیں۔ اب جب ضرورت مند صحابہ کو دے رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بھی دیا، حضرت عمر کو بھی دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے لیا۔ حضرت عمر کے پاس جب وہ مال پہنچا تو آپ نے کہا اعطیہ لمن هو افقر الیہ منی، کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس مال کو جو حقدار اس کو دیجیے، یعنی اس مال کی ضرورت بھی مجھے ہے لیکن مجھ سے زیادہ ضرورت مند اور بھی لوگ ہیں، لہذا آپ ان کو دیجیے۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی کے پاس مال آتا ہے اور وہ مال کی خواہش نہیں رکھتا تھا، مثال کے طور پر کسی نے ہدیہ دیا، اسے ہدیے کی خواہش نہیں تھی اور نہ ہی وہ ہدیہ لے کر جائز ناجائز حلال و حرام کی تمیز کو نہیں کرنے والا ہے، بلکہ وہ ہدیہ بطور صدقہ، بلکہ وہ ہدیہ انسان کا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، محبت کو بڑھانے کے لیے دیا جائے تو یہاں پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان حق اور باطل میں یا ذاتی تعلقات یا یوں کہیں کہ انسان اگر جسے کہا جا سکتا ہے کہ کسی کے حق کو مارنے میں دیتا ہے تو حقیقت میں یہ چیزیں کیا ہے، انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدیے کو قبول کیا کرتے اور آپ حضرت عائشہ سے کہا کرتے، یا عائشہ من اعطاک عطاء بغیر مسألۃ فاقبلیہ، کہ بغیر مانگے اگر کوئی تم کو ہدیہ دے رہا ہے تو تم قبول کر لو، اس لیے کہ یہ اللہ کا رزق ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سبب بنایا اور آپ مسبب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا اور تم لینے والے بن گئے۔ لہذا اگر کوئی آدمی دل کی خواہش کے اعتبار سے محبت کے لیے اللہ کی خاطر صدقہ دیتا ہے یا اللہ کی خاطر یوں کہیے کسی کو ہدیہ دیتا ہے تو انسان اس کو قبول کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی ہدیہ آتے تھے، آپ کہتے اہدیۃ ام صدقہ، یہ ہدیہ ہے کہ صدقہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہدیہ ہے، تو اللہ کے نبی قبول کرتے۔ جب کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبول نہیں کیا کرتے۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ دودھ ہے، کھانا ہے، لا کر بطور ہدیہ نہیں دیا کرتے؟ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا، آپ مسلمانوں سے کہتے یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس شاۃ ولو فرس شاۃ،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر عورتوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی حقیر چیز دے تو اس کو ناپسند کرتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم خواتین، اگر تمہارا کوئی پڑوسی کوئی ہلکی بھی چیز تم کو ہدیتاً میں دے تو آپ اس کو قبول کر لیا کریں۔ ملکہ روم روم کے بادشاہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ریشم کا کپڑا دیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لیا۔ بسا اوقات ایک آدمی دوسرے آدمی سے نفرت کرتا ہے، تو آپ سامنے والی کی نفرت کو ہٹانے کے لیے، وہ مسلمان بھائی، آپ اسے مال دیتے، جائز ہے، دے سکتے، ہدیہ دیتے، اسے دے سکتے، محترم حاضرین۔ لیکن اللہ رحم فرمائے، دور حاضر کے اندر ہم دیکھیں تو دور حاضر کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں جو رشوت کے ضمن میں آ چکی ہیں، اور اگر رشوت کی بات کی جائے، یقین جانیے گا رشوت کا بازار ہندوستان کے اندر کہیں یا عمومی طور پر دنیا کے اندر بڑا موجود ہے۔ اگر کسی آدمی کو سرکاری طور پر کوئی کام کرانا ہے، اسے اپنی فائل کو آگے لے جانا ہے، یا سمجھیے کسی ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرنا ہے، یا انسان کو ٹیکس سے بچانا ہے، یا گورنمنٹ کی چوری میں اسے ساتھ دینا ہے، یا گورنمنٹ کی مصیبت سے اسے بچنا ہے، آپ عمومی طور پر سرکاری کارروائیوں کے اندر رشوت کو دیکھیں گے۔ اگر کوئی آدمی سرکاری کام کو جلدی آگے بڑھانے کے لیے رشوت دیتا ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں، آپ کی اپنی فائل ہے، آگے نہیں ہٹ رہی ہے، اب تک ہو جانا چاہیے تھا، تو آپ اپنے حق کو لینے کے لیے اگر دیتے ہیں اور آپ کا مقصد صرف اپنا حق لینا ہے، تو یہاں پر علماء نے گنجائش نکالی ہے، لیکن صرف فائل کو جلدی آگے بڑھانے، اپنا کام نکلوانے کے لیے اگر کوئی آدمی رشوت دیتا ہے تو شریعت اسلامیہ ایسی چیز کو ناجائز قرار دیتی ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ قانونی رشوت دی جاتی ہے۔ کوئی آدمی مجرم ہے، ٹھیک ہے، تو پولیس کو رشوت دے کر بچ جاتا ہے، ٹریفک میں پکڑا گیا، لہذا اب چالان کاٹا جائے گا تو 1500 2000 کا کاٹا جائے گا، تو انسان 100 200 اور 500 روپے دے کر وہاں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جھوٹی گواہی کے لیے، کسی مجرم کو بچانے کے لیے، یا پولیس سے بچنے کے لیے، یا پولیس کے چارجز یا گورنمنٹ کے جو چارجز ہوتے ہیں ان کو بچنے کے لیے اگر انسان رشوت دیتا ہے، یہ رشوت ہے، اس کو قانونی رشوت کہا جائے گا۔ جس طرح ہندوستان کے نظام کے اندر یہ چیز غیر درست ہے، شریعت اسلامیہ بھی اس کو غیر درست اور ناجائز قرار دیتی ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ کاروبار کی رشوت دیکھیں، انسان ٹھیکہ لینے کے لیے، اب کوئی کام ہے، اگر وہ بزنس میں کوئی ٹھیکہ لینا چاہتا ہے، اسے رشوت دینی پڑتی ہے، اور انسان کیا ہے، دوسری کمپنیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے رشوت دیتا ہے، جعلی سرٹیفکیٹ کے لیے رشوت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ یہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر فٹنس سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، اس کے لیے رشوت دیتے ہیں، اور فٹنس سرٹیفکیٹ کی جھوٹی سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، جھوٹی میڈیکل رپورٹ بناتے ہیں، جھوٹا اور جعلی لائسنس بناتے ہیں، مفت علاج کے لیے، گورنمنٹ کی سہولتیں پانے کے لیے جھوٹے کارڈ بنائے جاتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اتنی قسمیں رشوت کی دور حاضر کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رحم فرمائے کہ اگر کوئی آدمی حقیقت میں اگر ان سے نہیں بچے، اللہ تعالیٰ کا تقوی وہ نہ اختیار کرے، یقین جانیے یہ چیز اس کے دین کو بری طریقے سے نقصان پہنچا کرے گی، بری طریقے سے اس کے دین کو نقصان پہنچائے گی۔ بلکہ یہ آپ جانیں کہ اس طرح کا معاملہ حرام ہے، رشوت لینا یہ محرمات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اس پر لعنت بھیجی ہے تو اس کا مطلب سمجھنا یہ چاہیے کہ انسان اپنا مال کسی ایسے مسئلے میں خرچ نہ کرے جہاں پر خرچ کرنا حلال نہ ہو، ایسی چیز کو اپنی رشوت کا پیسہ دے کر نہ لے جس کا لینا جائز نہیں ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے یا کوئی آدمی اس میں کسی کی مدد کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تعاون علی الاثم والعدوان کر رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر جیسے میں نے ذکر کیا کہ بہت ساری بلائیں اور مصیبتیں جو آ گئی ہیں، ان میں سے رشوت ہے۔ لوگوں کے اندر صبر نہ رہا، لوگوں کے اندر خیر خواہی نہ رہی، بلکہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا یہ عام ہو گیا، جبکہ قرآن میں اللہ نے صاف کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ تاکہ کسی حقدار کے حق کو تم مارو۔ محترم حاضرین، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحت کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخرکار رشوت اتنی بری کیوں ہے اور اس کی وجہ سے نقصان کیوں ہوتا ہے؟ میں نے بنیادی طور پر کہا کہ جو لوگ رشوت کھاتے اور کھلاتے ہیں وہ لوگوں کے حق کو مارتے ہیں، وہ ظلم کو بڑھاتے ہیں، زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، اور یہ کام ایسے ہیں جس کی سزا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر کے رکھی ہے، لہذا آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا۔ اور جیسے میں نے بتایا، ایک ہوتی ہے رشوت اور ایک ہوتا ہدیہ، ان دونوں کے فرق کو بھی آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ان دونوں کے اندر واضح طور پر یہی مقصد ہے، مقصد کہ دینے والا کس مقصد سے
دے رہا ہے، مقصد کی بنیاد پر یہ طے ہوتا ہے کہ رشوت ہے یا وہ ہدیہ ہے۔ اگر کسی حق کو ختم کرنے کے لیے، باطل کو لینے کے لیے، یا کسی کی حق کو مارنے کے لیے دیا جائے، چاہے انسان کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں معاملہ واضح ہے تو یہ رشوت ہے، اور شریعت اسلامیہ اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ معاشرے کے اندر جو رشوت نامی ایک فساد عام ہو گئی ہے، اللہ اس سب سے ہم کو بچ کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کو سوال ہو تو مختصر انداز سے سوال کر لیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک، کئی بار ٹریولنگ کے ٹائم پہ ہم ٹکٹ بک کرتے ہیں لیکن وہ ٹکٹ کنفرم نہیں ہوتی، تو ریزرویشن میں چڑھ کے جو ہے ٹی سی کو پیسے دیتے، تو کیا یہ جائز ہے شیخ؟ اگر آپ، واضح بات یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہلکے ملکے پیسے دے کر بچ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بس بیٹھنے جی کے لیے، وہ درست نہیں، اللہ یہ کہ باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے جتنا چارج لگتا ہے، ایک تو اگر آپ کے پاس چالو ٹکٹ ہے تو وہ ریزرویشن چارج لگائے گا، اس کے بعد چالان کاٹے گا، اگر یہ دونوں ملا جی کر لے رہا تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اپنا حق لیا ہے، ٹھیک ہے۔ جی لیکن ایسا نہیں کہ کچھ نہیں، ہمارے پاس ٹکٹ ہے 500 1000 روپے ہو رہا، وہ 200 روپے لے کے جاتا ہے، یہ رشوت ہے۔ اچھا، رش- وہی شیخ وہ لکھ کے نہیں دیتے، بولتے ہیں کہ لکھ کے دیں گے تو اور زیادہ لیں گے، اگر کم پیسے لیں گے تو بنا لکھت کے ہم پیسے لے لے کے آپ کو سیٹ دیں گے، تو یہ رشوت ہوا؟ ایسا کر سکتے ہیں کیا شیخ؟ ایسا ٹریول کر ظاہری سکتے بات ہیں ہے، کیا؟ رشوت ہے، ظاہری بات ہے، رشوت ہے یہ۔ آپ اچھا دیکھیے، پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، لیکن جب اس کے اندر جی حلال و حرام کی انسان تمیز نہیں کرتا نا، آپ بنیادی طور پر سمجھیے پیسہ انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، دنیا کی ہر جی چیز، ایک مرد عورت کے لیے فتنہ ہے، عورت مرد کے لیے فتنہ، اولاد فتنہ ہے، مال فتنہ ہے۔ اگر انسان اس کی فتنے سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرنا، مال میں اللہ کی اطاعت کرنا، بچوں میں اللہ کی اطاعت کرنا، اور جیسے میں نے آپ کو کہا جو مال آپ کا ہے خرچ کیجیے، انسان اپنی ذات پر خرچ کرے، ٹریولنگ ایکسپنس اٹھائے، اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے، انسان دینے والا بنے، یہ لینے والے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال جی کیوں بنایا؟ تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے جسم کی خدمت کر سکیں، اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں۔ تو اگر 100 روپے دے کر آپ حرام کریں، اس سے بہتر ہے کہ 1500 دے کر آپ حلال کریں، تو یہ فضول خرچی میں بھی نہیں آئے گا۔ لیکن صرف دوسروں کا حق، اور ویسے بھی ٹی سی وغیرہ کو اور پیسے دے کے سیٹ لیتے ہیں، ہاں وہاں آر جی اے سی میں ہوں گے، لیکن ان کو چھوڑ کر ٹی ٹی آپ کو دے گا کیونکہ آپ نے پیسہ دیا ہے، وہ رشوت ہے، وہ جی ناجائز سیٹ ہوگی۔ اچھا شیخ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ میرا دوسرا سوال یہ تھا، الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں شیخ، ایک 7 سال کا ہے، ایک 3 سال کا ہے، اور ایک 2 سال کا ہے۔ تو پریزنٹ ہم جو ہے گلٹکل میں رہتے ہیں شیخ، ہمارا گاؤں گلٹکل ہے۔ تو ادھر کیا ہے، تربیت یہاں پہ اسکولس کچھ اچھے نہیں ہیں شیخ، جیسے دینی ماحول نہیں ہے، اسلامک اسکولس نہیں ہے، تو اسی لیے جو ہے ہم حیدرآباد شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی ہم بہت سارے اسکولس میں پوچھ تاچھ کیے ہیں شیخ، تو ایسا پتہ چلا کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں چاہیے۔ اگر حفظ کرانا ہے تو 2 سال ہم کمپلیٹلی دنیاوی پڑھائی کو چھوڑ دیں گے اور صرف ہوں۔ حفظ پر دھیان دیں گے۔ اگر ہمیں دونوں چاہیے تو صرف عربی ایک لینگویج ہوگا، ایک 30 منٹس یا 1 آور کا ایک سیکشن رہے گا بس، تو کون سا صحیح رہے گا شیخ ہمارے بچوں کے لیے تربیہ کے مسئلے میں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر کیا ہے، اولاد کی تربیت میں انسان کو اسلامی اور دینی تعلیم کو مقدم رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جی ویسے شیخ، بھی جناب اسحاق صاحب ہمارے قریبی لوگوں میں سے ہیں، وہ آئے تھے، یہ بات ہوئی تھی، تو یاد رکھیے الحمد للہ کہ شیخ، وہ اگر ہمارے سسر ہیں۔ جانتا ہوں، دیکھیے ہاں میں بنیادی طور پر کہوں، انسان اگر اولاد کی تربیت کے لیے کہیں جاتا ہے، کیونکہ آپ جیسے کہتے ہیں گندگل وغیرہ کا ماحول اگر صحیح نہیں ہے تو انسان کر سکتا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، استخارہ کرنا، کیونکہ گاؤں بدلنا یہ معمولی چیزوں میں سے نہیں ہے، گاؤں جی بدل شیخ، کے ادھر بدل جانا یہ معمولی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو ماحول اچھا ملے اور دینی تعلیم ملے، بالکل انسان سے ادھر جا سکتا ہے، اور پہلے کے مقابلے میں آج کل ٹریول کرنا کوئی بڑی چیز نہیں تھی، ہر کوئی ادھر سے جی ادھر شیخ، ہوتا رہتا ہے، تو اگر اس جی کے لیے شیخ، کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ شیخ، یہ دین اور دنیا دونوں سلیبس چننا، کیا یہ ہماری نیت صحیح ہے؟ کیا ہم صرف دین پر زیادہ دھیان دیں شیخ؟ دیکھیے، اصل دین فوکس ہونا چاہیے، دنیا صرف چلنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم دنیا جی کی تعلیم کو حاصل کریں کیونکہ ہم کو دنیا میں جینا ہے، جاہل بننے سے بہتر ہے جاہل نہ بنے بلکہ حاصل کریں۔ اور دیکھیے، دنیاوی تعلیم کا مقصد بھی انسان کے لیے دینی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، کیوں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ موٹی رقم کما کر آپ کو دیں؟ نہیں،
ڈاکٹر بنائیے، اس کا مقصد اپنے دل میں یہ رکھیے کہ یہ بچہ اگر ڈاکٹر بنے گا تو انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کی خدمت کرے گا، یہ انسانیت کی خدمت کرے گا۔ اگر اس نیت سے دنیاوی تعلیم بھی آپ پڑھائیں گے، نیت صاف ہو اور نیت کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو، تو انشاءاللہ تعالی وہ تعلیم کا فائدہ بھی ہوگا اور بچے اس طرح بنیں گے۔ دینی تعلیم کا فائدہ یہ ہے کہ دینی تعلیم یہ انسان کے دنیا کو بہتر بناتی ہے اور آخرت کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور رہی بات دنیاوی تعلیم کی، ہو سکتا ہے کہ دنیاوی تعلیم آپ کو آخرت میں فائدہ نہ پہنچائے اگر انسان کی نیت صحیح نہ ہو یا انسان اس کے ذریعے صحیح فائدہ نہ اٹھائے، تو مد نظر انسان ہمیشہ دین کو رکھنا چاہیے۔ جی اچھا شیخ، اس لیے جزاک سلف اللہ صالحین خیر۔ رحم اللہ کہا کرتے کہ جیسے سفیان الثوری رحم اللہ کہا کرتے کہ میں نے کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا جس نے آخرت چاہی ہو اور دنیا میں نقصان اٹھایا، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا جس نے دنیا چاہی ہو اور اللہ نے اس کو آخرت دے دی۔ ایسا نہیں ہوتا، تو دین کو اچھا مقدم جزاک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ، انشاءاللہ۔ یس کے انجم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ہم ایک سینٹرل گورنمنٹ کے ایک ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں جہاں انمپلائڈ یوتھ کو ٹریننگ دے کے پلیسمنٹ کرایا جاتا ہے۔ تو ٹریننگ کے بعد ان کو ہے نا ایک ایگزام کنڈکٹ کیا جاتا ہے، تو ایگزام کنڈکٹ کرنے کے لیے جو ایگزامینر باہر سے آتا وہ بغیر پیسوں کے بچوں کو بالکل بھی پاس ہی نہیں کراتا شیخ۔ تو ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ بچوں کے پاس سے پیسہ وصول کر کے اس کو دے، تو تب جا کر کے وہ بچوں کو پاس کرائے گا۔ تو پھر یہ ہمارا معاملہ کیسا؟ اب یہاں پر تمیز کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے تمیز یہ ہوگی کہ پاس ہونے والے بچوں کو پاس کیا جائے، ان کو حق ان کا دلا جائے۔ اگر بچے سچ میں کامیاب ہو رہے ہیں آپ ان کو حق دلائیے۔ اب بسا اوقات ہوتا کیا ہے کچھ سینٹر میں کہ انہیں اپنا نام بچانا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے گورنمنٹ کے نزدیک، تو جو بھی آئے سب کو پاس کرواتے ہیں۔ جب یہ ظلم ہو جائے گا، سچ میں اگر کچھ بچے پاس ہو رہے ہیں تو آپ ان کے لیے دیجئے تاکہ ان کا حق ان کو مل جائے، لیکن جو پاس نہیں ہو رہے ہیں اگر ان کو آپ پاس کرا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ ظلم ہے اور یہ رشوت خوری میں آ جائے گا، رشوت دینے والے میں آ جائے گا۔ ویسا نہیں کرتا شیخ، وہ پورا بیچ کو ہے نا، یا تو پاس کرائے گا تو فیل کرائے گا، پیسے دیں گے تو پورے کو پاس کرائے گا، نہیں تو پورے کو فیل کرائے گا۔ یہ لمسم لوگوں نے ادارے میں عادت ہی ایسی ڈال رکھی ہے۔ اب ہم تو ہر بیچ کے پورے بچے کو فیل تو نہیں کرا سکتے نا، اس لیے ان سے پیسہ لے کے اس کو دے کر کے بیچ ہم پورے پاس کروا رہے ہیں۔ اب اس میں ظاہری بات ایسے بھی بچے ہوں گے جو پاس ہونے کے لائق نہیں ہیں، ہاں بے شک۔ تو ظاہری بات وہ رشوت کے اندر جائے گا، اللہ کہ آپ بولے سسٹم ہم ہیں، ہم تو نہیں چاہتے ہیں، لیکن اس کے بغیر مثال کے طور پر اگر آپ نہیں پاس کرائیں گے تو آپ کے سینئر ہیں، آپ کے جونیئر ہیں، یا جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر بات لے کر آئیں۔ ہاں وہ بھی کوشش ہوتا ہے کیونکہ کوشش ٹارگیٹ کیجئے جو کہ رہتا ہے۔ ہاں جیسے آپ نے کہا ٹارگیٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے، ٹارگیٹ پورا کرنا، تو کوشش کیجئے اس مسئلے میں جتنا ہو سکے اپنے دامن کو بچائیے، کیونکہ یہ خیر کا کام تو نہیں ہے کہیں بھی۔ خیر کا بھی نہیں ہے، لیکن اس کو روکا بھی نہیں جا پا رہا ہے کہ مطلب ہم جائز طریقے سے کریں گے، اس کا بھی نہیں ہے۔ جو آنے والا ہے بالکل پیسوں کے بغیر بات ہی نہیں کرتا، ایگزام کنڈکٹ کرنے کے لیے تیاری سے ہی ہوتا۔ اب یہ بات دور دور تک بھی پتا ہے، سینٹرل گورنمنٹ تک بھی لوگ جانتے ہیں کہ بغیر رشوت کے کام نہیں کرتے، یہ رشوت دے کے ہی پورا ہو رہا بول کے۔ تو یہ مسئلے میں ہمارا معاملہ ایسا ہے، یہ نہ آگے بڑھ گورنمنٹ سکتے نہ پیچھے رک سکتے۔ گورنمنٹ کے کئی ایسے جاب ہیں جہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں، تو ہم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اپنے ذات بطور سنگل پرسن آپ تھوڑا دور رہیے ان معاملات سے۔ دوسرے اور بھی کام ہوں گے جیسے ایگزام کنڈکٹ کرانے میں بچوں کی مدد کرنا، ان کو پڑھانے میں ابھارنا، لیکن یہاں سے یہ جو لینے دینے کا مسئلہ ہے اس سے دور رہیے، دوسروں کو آگے کیجیے، کیونکہ یہ درست کام تو نہیں ہے۔ جی لیکن ذمہ دار ہم نہیں ہوں کیا پھر یہ یہ مسئلہ بڑا اللہ تعالیٰ یہ سے مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک آزمائش ہے، سمجھیے ایک آزمائش ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے بچا لی، اللہ حرام کی مال سے بچائے، حلال عطا کرے اللہ تعالیٰ، ضرور اللہ سے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ حیاک اللہ۔ رقیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وہ جو بینک کے جو پیسے انٹرسٹ جمع ہوتے نا میرے شوہر کے، تو اس کا ہم مال کا کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ مال تو ہم کسی مسلمان کو جو غریب ہے اس کو تو نہیں دے سکتے نا۔ دیکھیے اب یہاں پر دو تین رائے ہیں، ایک تو جو سود کا پیسہ آتا ہے اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے۔ سعودی عرب کے علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ مسلم غریب آدمی کو دیجیے، کیونکہ جس طرح سود کھانا حرام ہے، اگر سود میں ملوث ہو گیا تو اس سے بچنا بھی عبادت ہے۔
سود سے بچنا، کیونکہ حرام کام سے آپ بچ رہے ہیں تو بچنا یہ نیکی ہے، تو کہتے ہیں نیکی کام میں کسی کو مال دے سکتے ہیں. لیکن ہندوستانی علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو پیسہ حلال کا نہیں آپ اس کو مسلمان کو کیسے دیں گے؟ ظاہری بات ہے، ایک مسلمان کو دیں گے آپ صدقے کی نیت سے دیں گے، خیرخائی کی نیت سے دیں گے، تو مال جو حرام ہے اس کو کیسے دیں گے؟ تو آپ کام کیجئے، وہ جو پیسہ جتنا بھی آ جائے اسے رفاہی کام میں لگائیے. رفاہی کام جیسے ویلفیئر کام کوئی بھی ہو سکتا ہے جس سے عام انسان فائدہ اٹھائے، فرق نہیں پڑتا مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، رفاہی کام. ٹھیک ہے، ایسے کاموں میں ان پیسہ کو لگائیے. اور جیسے یہاں علماء نے کہا کہ ثواب کی نیت انسان کو نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، رفاہی کاموں میں عام. مطلب کوئی بھی اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جو بہت بیمار ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو اس کو دے سکتے؟ بالکل. اب ایسی حالت میں جیسے آپ نے کہا سچویشن آپ بتا رہے کہ ایسا ہے اس کی زندگی موت کے مسائل، اس کے علاوہ کوئی مال اس کے پاس نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اب ہم کو اس مال سے بچنا ہے، تو ظاہری بات ہے وہاں دے دیجئے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں انسان کو رفاہی کاموں میں لگا دیجئے، کسی جیسے چیریٹیبل ٹرسٹ رہتے ہیں ان کو دے دیجئے. اب جی. وہ اگر اس کو دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن براہ راست کسی مسلمان کو مال نہ دینا ہی زیادہ بہتر ہے. جیسا راستے میں جھوپڑ پٹی ہے، مطلب بہت ان کے پاس کھانا نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، تو ان کو دے ہاں، سکتے؟ تو ایسے لوگ ہیں تو ان کو شیلٹر پرووائڈ کیجیے، ایسا نہیں کہ پیسہ، شیلٹر پرووائڈ کیجیے، ان کو رہنے پینے کہنے کا سامان کر دیجیے. یا راستے میں آتے جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں، عورتوں کے مسئلے، بچے کے مسئلے رہتے ہیں، تو حفاظت تدابیر نے وہ کر دیجیے. جی، جزاک اللہ. حیاک اللہ مرحبا. عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ. وعلیکم السلام میرا ورحمۃ آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے ایک رشتہ دار ہیں، گورنمنٹ آفس میں جاب کرتے ہیں، وہ رشوت لیتے، کافی رشوت، اور رشوت کے ان کی تنخواہ تو اچھی ہے پھر بھی وہ رشوت لیتے، اور ابھی اس سال وہ حج کرنے جا رہے، تو پھر کیا اس پہ کیا بولا جائے؟ ان کو کیسے، مطلب ان کو سب چیز پتا ہے، اہل حدیث ہے، سب جانتے، بٹ وہ بہت رشوت لیتے. اب ہمیں کیا کیا جائے؟ اللہ سے دعا کیا جائے ایسے لوگوں کے لیے، اور کیا کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر جسم کی گوشت کا وہ حصہ جو حرام سے پلا بڑا ہے، جہنم اس کا زیادہ حق رکھتی. ٹھیک ہے، تو انسان کو سب سے پہلے رشوت خوری سے بچنا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی رشوت میں ملوث ہے تو انسان کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی جیسے، اب ہم ان پر حکم نہیں لگائیں گے کہ آپ رشوت سے گئے تو آپ کا حج قبول نہیں ہوگا. اب ہمیں نہیں معلوم، انسان کا پیسہ حلال کا بھی ہوتا ہے، حرام کا بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ رشوت کے پیسے سے وہ حج کرنے نہیں گئے، ہو سکتا ہے کہ جو حلال کمائے اس سے کریں، ہو سکتا ہے کہ رشوت کے پیسے سے گئے ہوں. اب وہ مسئلہ ان کا اور اللہ کے حوالے. ہمارا تعین کیا؟ اگر ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری قریبی ہے، تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہمیں حکم دیا کہ مسلمانوں کے لیے خیر خائی کرنی چاہیے. وہ ایک بڑے کیا ہے گناہ میں مبتلا ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے. اور دوسری اہم بات، اگر ہمارے لیول کے ہیں اور ہم نصیحت کر سکتے ہیں، ضرور ان سے نصیحت کرائیں گے. جن کی بات وہ مانتے ہیں ان سے نصیحت کرائیں گے. ٹھیک ہے. اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا کر دی تو جو حلال کا جتنا آیا اس کو الگ کریں گے، حرام کا جتنا اس کو الگ کریں گے. حرام کو کیا اپنے جسم سے، اپنے مال سے ہٹائیں گے، حلال کا استعمال کریں گے. ورنہ رشوت تو ہر نہیں حال میں شیخ، حرام ہے. ہم، ایکچولی شیخ کیا ہے نا، وہ اس چیز کی چرچا جب بھی مطلب کوئی گیدرنگ ہوتی ہے نا فیملی میں، مطلب ریلیٹیوز کی، اس میں وہ لوگ یہ بات رکھتے ہیں، اور پھر ایسے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے یہ خریدا، ہم نے، تو وہ مطلب دوسرے لوگوں کو بھی غلط چیزوں کی انسپریشن دے رہے، تو کیسے اسے روکا جائے؟ ہاں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر دلانا کہ آپ سچ میں ایک تو رشوت کھا رہے ہیں اور دوسروں کو ابھار رہے ہیں، دیکھو ہم کو ایسے اتنا پیسہ ملا، آپ راستے بتا رہے رشوت کے، تو زمین میں لوگ فساد مچا رہے ہیں. کھلا طور پر منع کرنا. دیکھیے رشوت لینا حرام ہے، دینا حرام ہے، آپ اس کے بعد لے بھی رہے ہیں اور اس چیز کو پبلک بھی کر رہے ہیں. اللہ کا ڈر ان کو یاد دلانا. اور خاص کر ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے سے فساد بڑھ سکتا ہے، جن کی وہ بات مانتے ہیں ان سے کہلوائیے. اور سب سے اہم بات، مومن کا ہتھیار دعا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا. جی جی شیخ، جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ. اللہ مرحبا. جناب عبد الرحمن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے درس میں یہ کہا تھا کہ نو کاسٹ ای ایم آئی پہ بھی کوئی سامان لینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایگریمنٹ میں رہتا ہے کہ اگر دیری ہو گیا تو اس پہ سود گرے گا، اس چیز کو ایکسیپٹ اسلام ایسی چیزوں کو نہیں مانے گا بول کے. تو شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہے جو وہ بزنس بھی کر رہے ہیں اور جاب بھی کر رہے ہیں، چھوٹے موٹے بزنس یا بزنس ہی، تو ان کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، تو وہ بزنس کو روٹیشن کے واسطے کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ گمان پہ کر رہے ہیں کہ جیسا میری سیلری آ جائیں گی
तो उस वक्त मैं इसका बिल भर दूंगा बोल के। तो सैलरी आने की पूरी है, तो उस वक्त ऐसा रोटेशन के वास्ते क्रेडिट कार्ड का लिमिट इस्तेमाल करना कैसा है शेर? दुरुस्त है। अब मिसाल के तौर पर मुझे मालूम है कि खाना आने वाला है घंटे के अंदर, चलिए तब तक आने तक दूसरों का चोरी करके खा लेता हूँ। अगर चोरी करके खा लूंगा, मेरा आएगा तो उसको दे दूंगा, सामने वाले को मालूम नहीं है, तो क्या इस तरह का खाना हलाल होगा? जाहिर बात है नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो सूद है वो सूद है। सूद से इंसान बचने की कोशिश करनी चाहिए। और देखिए हिंदुस्तान के माहौल के अंदर हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इंसान सहूलत के लिए करते हैं, ना कि जरूरत के लिए। मनी रोटेशन की बात की आपने, ठीक है, अपने अकाउंट्स को क्लियर रखिए, डेबिट कार्ड के जरिए तामुल कीजिए, कोई नहीं, हर्ज नहीं हो जाएगा। बहरहाल बया किसे कहते हैं, आकद से एग्रीमेंट किसे कहते हैं? एग्रीमेंट और जो तिजारत करते हैं, दो तरीके की तिजारत है। या तो तिजारत में आप मुझे सामान दें और लें, ये भी तिजारत है। या तो एग्रीमेंट करें कि मैं इतने टाइम में आपको दूंगा, और आप एग्रीमेंट करें इतने टाइम में मैं लूंगा। तो दोनों चीजें तिजारत के अंदर आती है। तिजारत में लेन देन भी आ गया, तिजारत के अंदर एग्रीमेंट भी आ गया। लिहाजा अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आप उन बैंक वालों से एग्रीमेंट कर रहे हैं कि अगर मैं लेट हुआ तो मैं सूद दूंगा। जाहिर बात है एग्रीमेंट करना दुरुस्त नहीं है। तिजारत नहीं, के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से रास्ते हमें हमवार किए हैं। यकीन होगा ना शेख कि हम सूद नहीं भरने से पहले हम पे कर देंगे, क्योंकि सैलरी आने वाली है, तो सूद से बचने के पूरे इम्कानात हम। इम्कानात है, इम्कान, जी ठीक, अच्छी बात है, पूरे इम्कानात है। अब एक मेरा सवाल का जवाब दीजिए। ठीक, अच्छी बात है कि इंसान को कहा जाए, देखिए आप वहां किनारे तक चले जाइए, खाइए किनारे तक चले जाइए, ठीक है। अब आप वहां जाइए, ये इम्कान है कि आप गिरेंगे नहीं, लेकिन चांस है कि गिर सकते हैं। एग्रीमेंट कर दो कि गिरेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, गिरें तो कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। क्या कोई आदमी अपनी जिंदगी के साथ इस तरह का एग्रीमेंट कर सकता है? नहीं नहीं नहीं। लेकिन सूद उससे ज्यादा खतरनाक चीज है। जी इंसान जी की जिंदगी से ज्यादा खतरनाक सूद है, नहीं लेना। जी बेहतर है इन चीजों से इंसान जितना हो सके दूर करना। आप अगर यकीन भी 100%, हो सकता है कि आपके घर में कैश मौजूद है, आपकी बीवी के पास मौजूद है, आपके भाई के पास मौजूद है, जब मांगेंगे दे देगा, इस बुनियाद पर भी आप नहीं ले सकते। जी जी जी। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह क्या फीक। करना, अस्मा नाज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब बच्चों की तालीम के लिए अब ओपन टेंथ वगैरह करते हैं ना शेख, इंटर फर्स्ट ईयर के टेंथ के, तो वो लिखाने के लिए उन लोग हम लोग को इतना अमाउंट बोल के पूछते हैं ना शेख। टेंथ के लिए इतना होता, इंटर के लिए इतना होता, जब हम लोग अमाउंट पे करते हैं ना तो वो भी रिश्वत में जाता क्या शेख? समझा नहीं, अमाउंट किस लिए पे कर रहे हैं आप? क्या सीट लेने के लिए? किस लिए? एग्जाम एग्जाम लिखाने के लिए बच्चों को, हाँ, टेंथ का मैंने, एग्जाम हो या इंटर का। तो बच्चे खुद ने किसी और से लिखवाएंगे, ऐसा है? नहीं नहीं, बच्चे खुद लिखते हैं इंशाल्लाह। सिर्फ प्लेसमेंट के लिए, यानी हमारे बच्चे हकदार, उनको हक दो इसलिए? नहीं, उन लोग ओपन टेंथ लिखाने के लिए इतना अमाउंट बोल के ले रहे हैं शेख, जैसा कि हाँ, एक बच्चे को लेते हैं। 25,000 या ऐसा। क्यों लिखाते हैं बोले तो उसमें हाजिरी लगाते हो, ठीक है, अटेंडेंस के जी इतने, और एग्जाम में सहूलत करने के इतने। जाहिर बात तो दुरुस्त नहीं है, खियानतों में से है कि आपका बच्चा साल जी। भर हाजिर नहीं हुआ है, लेकिन आप बोल रहे हैं 25,000 दे दीजिए, हम आपकी बच्ची की गवर्नमेंट के नजदीक हाजिरी लगा देंगे, एग्जाम में सहूलत कर देंगे, सेंटर बच्चे को हमारे सेंटर में ले आएंगे। जाहिर बात है सब गैर दुरुस्त चीजें। ऐसा एग्जाम लिखाना भी गलत है शेख। नहीं, ओपन से एग्जाम ओपन लिखाइए, टेंथ लेकिन उसके लिए जो हाजिरी है, ये इसके अलावा एक इम्तिहान की सहूलतें हैं, ये सब करना गैर दुरुस्त है। अमाउंट उन लोग को देते हैं ना हम लोग, वो अमाउंट गलत ही है वही, शेख। क्यों अमाउंट दे रहे हैं? सवाल है कि क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो आपके बच्चे की अटेंडेंस लगाएंगे, वो एग्जाम में सहूलतें पैदा करेंगे, और दूसरी चीजें, तो जी ये सहूलत दुरुस्त नहीं है। जी। फिर हमें एग्जाम नहीं लिखा है तो बच्चों को मुश्किल होता है ना शेख, टेंथ के एग्जाम ओपन टेंथ या इंटर या मना नहीं डिग्री कर या। रहे हैं कि एग्जाम नहीं लिखाना, लेकिन सही तरीके से लिखवाइए। क्योंकि जिस तरह किसी मुसलमान को धोखा देना हराम है, किसी का हक मारना हराम है, किसी गैर मुस्लिम को भी धोखा देना या किसी के हक को लेना, ये सब भी गैर दुरुस्त अमल है। यहाँ तक कि इंसान जानवर को धोखा दे, वो भी इस्लाम पसंद नहीं करता। खियानत खियानत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दूसरे रास्ते बनाए, उसके जरिए कीजिए। सुफिया बानो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये एक मेरे एक पहचानने वालों ने सवाल किया था शेख कि किसी को नो खर्च देना है, वो पूछ रहे थे कि क्या जक़ात के पैसों से कर्ज अदा कर सकते हैं। ज़कात के पैसों से कर्ज अदा करते, मतलब कर्ज है,
ادا کرنا ہے، جی اور زکات بھی نکل رہی ہے، جی جی نہیں دے سکتے، وہ دو چیزیں الگ ہوئی، قرض آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، زکات اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسے کیسے قرض ادا کریں گے؟ جی جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ. ارسل علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جیسے کہ ہمارے ہاتھ پیر تندرست رہتے پھر بھی کئی لوگوں کے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہ میڈ لگاتے یا نوکر چاکر لگاتے کام کرانے کے لیے، اپنا مطلب صحت اچھی ہے پھر بھی اور دوسروں سے کام کرانے کے لیے، یا گھر کے ہی لوگوں کو چلتے نوکر کے جیسے جیسا کام کراتے، تو وہ کیا ایک درست ہوتا اپنے دیکھیے، فائدے کے لیے؟ خادمات کا رکھنا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خادمات نہیں ہوتی تھی؟ گھر میں ہیلپ کرنے والے نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے. حضرت فاطمہ آئی تھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم مانگنے. ہاں، جی. خادم کام ان کرتے میں تھے. سے ایک وہ والی بتائے تھے کہ میں آپ کو اس سے بہتر وہ نوکر سے بہتر وہ بتاتا ہوں، وہ والا. بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے بہتر چنا، لیکن ناجائز جائز کا مسئلہ تھا کیا وہاں؟ نہیں. انسان اپنے گھر میں سہولت کے لیے سرونٹ رکھ سکتا ہے، لیکن ہاں یہ نہیں کہ کام چور نہیں ہونا چاہیے. انسان اپنے صحت کا بھی خیال کرے، ایک اپنا اولاد جیسے کا خیال اپنے کرے. کاموں سے اپنے خود کے کاموں سے بچنے کے لیے دوسروں کو اپنے خود کے کام بتانا، ایسا. وہی اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ پیسہ دے کے کرا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں ظلمن و زبردستی کسی سے کرا رہے ہیں غیر درست عمل ہے. ابھی ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن ٹو سچویشن پر، ورنہ عمومی طور پر گھر میں سروینٹ رکھیے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے. اب جیسے مثال کے طور پر کسی گھر میں 3 3 4 4 بچے ہیں، عورت بچوں کا خیال کرے گی، گھر کے کام کرے گی، تو ظاہری بات ہے یہ دقت کی بات ہے، اور دونوں کو لے کر چلے گی، کہیں نہ کہیں کمی باقی رہے گی. تو عورت کہتی ہے کہ نہیں، میں بچوں کی تربیت پر توجہ دوں گی، ان کے پاک صفائی پر توجہ دوں گی، گھر کے کام کے لیے سروینٹ لگا دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے مال دیا، لگائیے، عافیت مانگیے اللہ سے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی غلط نہیں ہے. شبان آخری سوال ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. میرا سوال یہ ہے، کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں اگر پیٹ میں درد وغیرہ ہو؟ اور ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ ناک، کان اور آنکھ میں روزے کی کنڈیشن میں دوائی ڈال سکتی ہیں؟ دیکھیے، وہاں جہاں تک انجیکشن کی ہے، اگر انجیکشن ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان کو اسٹرینتھ، طاقت مل رہی ہے تو نہیں لگانا. ٹھیک ہے. نہیں، طاقت نہیں، بیماری کا. سمجھیے، بیماری میں بھی انسان کو طاقت کی انجیکشن لگائی جاتی ہے، جیسے اسے سلائن وغیرہ لگایا جاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ جسم میں ذرا انرجی آئے. تو اگر یہ نہیں مقصد ہے اس انجیکشن کا، نہیں لگانا. ہاں، بخار بہت زیادہ، بخار کو کم کرنا، ٹیمپریچر کو کم کرنا، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور علاج میں بھی 2 طریقے علاج ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بیماری کو ختم کرنا، ایک ہے انسان کی طاقت کو بڑھانا، انسان کی امیونٹی پاور کو بڑھانا. وہ امیونٹی پاور بڑھ جائے گی، آٹومیٹک یہ پاور بیماری کو ختم کرے گی. اگر یہ پاور والی انجیکشن ہے کسی قسم کی بھی ہو، لگانا درست نہیں ہے، وہ نہیں ہے. رہا مسئلہ ناک ہے، کان ہے، آنکھ میں ڈراپ ڈالنے کی بات ہے، اگر ضروری ہے تو 1 قطرہ یا 1.5 قطرہ، مثال کے طور پر ناک میں ڈراپ ڈال رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ حلق تک جائے ہو. اگر 1 قطرہ 2 قطرہ ڈالیں گے حلق تک نہیں جائے گا، وہ یہیں رہ جائے گا. لیکن آپ زیادہ ڈالیں گے حلق تک جائے گا، یہ درست نہیں ہے. ویسے آنکھ میں کوئی مسئلہ نہیں ڈال سکتے، کان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ڈال سکتا، بس مسئلہ ہے ناک کا. کہ اگر آنکھ میں کسی کو بیماری ہے، انجیکشن بھی کرا رہا ہے آنکھ میں، اور اس کا مقصد کیا؟ بیماری کو دور کرنا، کوئی حرج کی بات نہیں. اوکے، جزاک اللہ فی الدنیا والآخرہ. چلیے اجازت دیجیے، ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.